بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی ائمہ اور محدثین کی نظر میں آج کل کے مسلمان جب دین کی بات اپنی مرضی کے مطابق ہو تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی تحقیقات کی کوشش نہیں کرتے۔ جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخش دے گا وغیرہ۔ اسی طرح کا معاملہ میلاد شریف کے بارے میں بھی اپنایا جاتا ہے۔ جن کا مزاج نہ ماننے پر اٹکا ہوا ہو انہوں نے اسے سرے سے ماننا ہی نہیں، چاہے آپ جو مرضی حوالے انہیں دیتے رہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر وہی علماء کرام جو میلاد کو غلط کہتے ہیں، رسومات یا ڈھول باجے کے خلاف اگر کوئی مسئلہ بتا دیں تو پھر وہی مجبوری ظاہر کرتے ہیں یا کسی نہ کسی کی آڑ لے کر کہ فلاں ناراض ہو رہا تھا، ہم نے خود نہیں کیا کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ جو آزاد چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں۔ کسی کام کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا، بلکہ مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، وہ منع نہیں فرمایا تو جائز ہے، کیونکہ فقہ کا یہ قاعدہ بھی ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ترجمہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں، یعنی ہر چیز مباح اور حلال ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ منع ہے، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی نہ کہ نئے ہونے سے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ و اقوال فقہا سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جس کو اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے، تو کلفت میں نہ پڑو۔ حدیث پاک میں ترجمہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس پر خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ چونکہ محافل دینیہ منعقد کر کے عید میلاد منانے کی ممانعت قرآن و حدیث اقوال فقہا نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں، لہذا جشن ولادت منانا بھی جائز ہے، اور صدیوں سے علماء نے اسے جائز اور مستحسن قرار دیا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ربیع الاول چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، لہذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال میں کثرت کرتے ہیں، خصوصاً ان محافل میں آپ کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سال امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ اس آدمی پر اپنا فضل و احسان کرے جس نے آپ کے میلاد مبارک کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ اس کی راتوں میں صدقہ، خوشی کا اظہار، اور اس موقع پر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ مسلمانوں کا خصوصی معمول ہے۔ امام جمال الدین القطانی لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم، مقدس اور محترم و مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک اتباع کرنے والے کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا، لہذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حسب توفیق خرچ کرنا نہایت مناسب ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے درست نہیں، کیونکہ بدعت کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے مولد شریف کے موقع پر
محفل میلاد، جلوس، سالانہ قرأت کی محافل کے پروگرام، ختم بخاری کی محافل وغیرہ۔ بدعت سیئہ وہ ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ جمعہ و عیدین۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکلا اور ظاہر ہوا بدعت کہلاتا ہے۔ پھر اس میں سے جو کچھ اصول کے موافق اور قواعد سنت کے مطابق ہو اور کتاب و سنت پر قیاس کیا گیا ہو، بدعت حسنہ کہلاتا ہے، اور جو ان اصول و قواعد کے خلاف ہو اسے بدعت دلالت کہتے ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ کا کلیہ اسی دوسری قسم کے ساتھ خاص ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں نئی اور اچھی چیز ایجاد کرنے والے کو تو ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے، ترجمہ: جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ جشن ولادت منانا بھی ایک اچھا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہیں، بلکہ ان قرآن و سنت کے ضابطوں کے مطابق ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا حکم خود قرآن پاک نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ کنز ایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم میلاد روزہ رکھ کر مناتے، چنانچہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ کہ شریعت کے دائرہ میں رہ کر خوشی منانا، مختلف جائز طریقوں سے اظہار مسرت کرنا اور محافل میلاد کا انعقاد کر کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے ان پر مسرت و مبارک لمحات کو یاد کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ مزید تفصیل کے لیے علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ فرمائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔